الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أما بعد فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم انشاءاللہ 29واں پارہ شروع کریں گے اور اس کا مختصر خلاصہ اور تفسیر پڑھائیں گے۔ تو اس پارے میں 11 حصے ہیں، 11 صورتیں ہیں، تو ہم نے ان کو 11 حصوں میں تقسیم کیا ہے اور ہر ایک حصے کا الگ الگ خلاصہ اور ان کے جو مضامین ہیں وہ بیان کریں گے۔ سب سے پہلا حصہ اور سب سے پہلا صورت جو یہاں ذکر کی گئی ہے وہ ہے سورہ الملک۔ سورہ ملک میں اللہ رب العزت نے 2 اہم مضمون بیان فرمائے ہیں۔ پہلا مضمون توحید کے بیان کے بارے میں ہے، دوسرا مضمون جہنمی جب جہنم میں داخل ہوں گے تو ان کا ایک مکالمہ ہوگا داروغ جہنم سے۔ داروغ جہنم وہ فرشتہ ہے جن کو اللہ رب العزت نے جہنم کی نگرانی دی ہے اور ان کا نام ہے مالک، اور ایک فرشتہ اور بھی ہے جن کو اللہ رب العزت نے جنت کی نگرانی دی ہے، ان کا نام ہے رضوان۔ تو یہ 2 مضمون اللہ رب العزت نے سورہ الملک میں ارشاد فرمائے ہیں۔ دوسرا سورہ القلم ہے، تو اس میں بھی 2 مضمون ہیں۔ پہلے مضمون میں ان باغ والوں کا واقعہ ذکر کیا ہے اللہ رب العزت نے جن کا باغ غرباء اور مساکین کے حقوق کی ادائیگی نہ کرنے کے نتیجے میں باغ جو ہے نا آگ کے نظر ہو گیا۔ اور دوسرے مضمون میں یہ بیان کیا اللہ رب العزت نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاق جو ہے نا بہت عالی شان والے ہیں، یعنی یہ نبی بہت اخلاق عالی والا جو ہے نا ہے۔ اگلا سورت جو ہے نا وہ سورہ الحاقہ ہے، تو اس میں 2 اہم مضمون اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ پہلا مضمون میں مختلف قوموں کے عذاب میں گرفتار کی جانے کا بیان ہے، دوسرے مضمون میں قیامت کی وقوع کا بیان ہے، اور یہ بھی ساتھ میں ذکر کیا کہ اچھے لوگوں کے لیے جنت ہے اور وہی لوگ جنت میں کیسے داخل ہوں گی، اور برے لوگوں کے لیے جہنم ہے اور جہنم میں کیسے داخل ہوں گی، اور ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ان کے اسباب کا بھی تذکرہ اللہ رب العزت نے ذکر کیا ہے۔ اگلا حصہ سورہ المعارج ہے، اس میں 3 اہم سبجیکٹ ہیں۔ پہلے سبجیکٹ قیامت کے وقوع کا انداز اللہ رب العزت نے ذکر کیا کہ قیامت کس طرح واقع ہوگا، ان کا انداز کیا ہوگا۔ دوسرا سبجیکٹ انسانوں کے بعض صفات کا بیان ہے، تیسرے سبجیکٹ میں جنتیوں کے بعض صفات کا بیان ہے۔ اگلا سورہ نوح ہے، تو سورہ نوح میں بھی 3 اہم مضمون ہیں۔ پہلا مضمون میں نوح علیہ السلام کی طویل تبلیغ اور ان کے طریقہ دعوت کا بیان ہے۔ دوسرے مضمون میں استغفار کے فوائد اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے کہ جب آپ لوگ کثرت سے استغفار پڑھیں گے تو بارش نازل ہوگی، مال میں اضافہ ہوگا، نرینہ اولاد ملیں گے، باغات ملیں گے اور نہریں حاصل ہوں گی۔ تیسرے مضمون میں اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کی قوم کا تذکرہ کیا ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم یہ واحد قوم ہے اس کائنات میں جنہوں نے سب سے پہلے شرک کا کنسپٹ جو ہے نا شروع کیا۔ ان سے پہلے شرک کا کوئی کنسپٹ نہیں تھا۔ ان لوگوں نے کیا کیا، اس زمانہ میں 4 نیک جو ہے نا لوگ تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر۔ تو ان لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر کے یہ پلان دیا کہ ان لوگوں کی شکل پہ جو ہے نا بت بنایا جائے اور ان کی پوجا کیا جائے، ان کی جو ہے نا ان کو معبود بنایا جائے۔ تو ان لوگوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر نوح علیہ السلام نے ان کو ان چیز سے منع کیا، تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم انہیں نہیں چھوڑ سکتے۔ اگلا سورہ الجن ہے، اس میں 2 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وادی نخلا میں گئی تو وہاں نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کر رہی تھی، تو اچانک جنات کے ایک جماعت کا گزر ہوا، انہوں نے قرآن مجید سنا اور پھر ایمان لے آئے۔ دوسرے مضمون میں اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ مسجد صرف اور صرف اللہ کی عبادت کے لیے ہے، ان میں کسی اور کو نہیں پکارا جائے گا۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ اگلا سورہ المزمل ہے، اس میں بھی 2 مضمون ہیں۔ پہلے مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادت کا حال بیان کیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت کیا کرتے تھے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا پابندی لگائی گئی کہ پوری رات عبادت نہ کریں، بلکہ رات کا کچھ حصے میں جو ہے نا اٹھ کھڑے ہو جائے اور عبادت کریں۔
یعنی دوسرا مضمون سورہ مزمل کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں سے جو بھی آسان ہو وہ پڑھے، نماز میں وہ پڑھے، اور ساتھ ساتھ میں نماز قائم کرنے کا، زکوٰۃ ادا کرنے کا اور قرض حسنہ دینے کا بھی حکم دیا گیا۔ اگلا سورہ المدثر ہے، تو اس میں 3 مضمون ہیں۔ پہلا مضمون، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ آپ تبلیغ کے لیے اٹھ کھڑے ہو اور اپنے رب کی کبریائی بیان کریں۔ دوسرے مضمون میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی سے انکار کرنے والوں کا بیان ہے کہ وہ لوگ جو ہے نا جہنم کا ایندھن بنیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر جہنم کے بعض صفات کا بیان ہے۔ تیسرے مضمون میں جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ اور جہنم میں داخل ہونے کے اسباب کا بیان ہے، اور ان اسباب میں سے یہ ہے قالوا لم نک من المصلین، کہ ہم نمازیں نہیں پڑھتے تھے اس لیے ہم جہنم میں داخل ہو گئے۔ ولم نک نطعم المسکین، ہم مسکینوں کو کھانا نہیں کھلاتے تھے، ہم گپ ہانکا کرتے تھے اور قیامت کو جھٹلاتے تھے۔ اگلا سورہ القیامہ ہے، تو اس میں بھی 3 اہم مضمون ہیں۔ پہلے مضمون میں یہ بیان کیا گیا کہ جب قیامت قائم ہوگی انسان حیران ہوگا اور کہے گا این المفر، کہاں بھاگ کر جاؤ میں، لیکن وہاں نہ کوئی بھاگ سکتا ہے اور نہ کوئی رب کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ دوسرے مضمون میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھتے کہ کہیں بھول نہ جاؤ، تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے نبی جی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جلدی نہ کریں بلکہ غور سے سنیں، پڑھانا ہماری ذمہ داری ہے، ان کو محفوظ کرنا ہماری ذمہ داری ہے۔ تیسرا مضمون میں یہ بیان کیا گیا کہ قیامت کے دن بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے، وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، اللہ اکبر، کہ بہت سے چہرے تر و تازہ ہوں گے اور اپنے رب کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بہت سے چہرے جو ہے نا ہلاکت میں ہوں گے، رسوائی میں ہوں گے اور خسارے میں ہوں گے۔ اگلا سورہ الدہر ہے، اس میں بھی 3 مضمون ہیں۔ پہلے مضمون میں انسان کو ان کا ماضی یاد دلائے اللہ رب العزت نے کہ آپ کس چیز پر تکبر کرتے ہو۔ ہاں، آپ لوگوں پر تو ایک ایسا دور بھی آیا ہے کہ جس میں آپ لوگ کچھ بھی نہ تھے، پھر اللہ رب العزت نے آپ لوگوں کو عدم سے وجود بخشا۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا، اس میں اللہ رب العزت نے یہ بیان فرمایا۔ دوسرے مضمون میں جنتیوں اور جہنمیوں کے مابین جو مکالمہ ہوگا اور ان کا تذکرہ اللہ رب العزت نے، یعنی جنتیوں اور جہنمیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے یہ مضمون خاص کیا ہے۔ تیسرے مضمون میں یہ بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے والے اذیتوں پر صبر کی تلقین کی گئی ہے، اور صبح و شام رب کی ذکر فکر میں مشغول رہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگلا سورت اور اگلا حصہ جو اس پارے کا لاسٹ حصہ اور لاسٹ سورت ہے، اس میں 2 مضمون اللہ رب العزت نے ذکر کی ہے۔ پہلا مضمون میں قیامت کا بیان اور اس کے وقوع کے وقت کہ آسمان، پہاڑ اور ستاروں کی کیا حالت ہوں گی اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے، اور دوسرا مضمون میں قیامت کی وقوع، مجرموں کو دبوچ لے جانے، انسان کی پیدائش، زمین کا بنایا جانا، اس میں مضبوط پہاڑوں کا رکھنا، اور پھر جہنم کے شغلوں کا بیان، کافروں اور مشرکوں کا قیامت کے دن نہ بولنا، اور ان کے علاوہ اور بھی بہت سی چیزوں کا تذکرہ کرتے ہوئے بار بار یہ کہا گیا کہ ان واضح چیزوں کے جھٹلانے والوں کے لیے تباہی ہے، ان کے لیے تباہی ہے، اور یہ بات تقریباً 10 مرتبہ دہرائی گئی، اور آخر میں کہا گیا کہ اگر تم ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر کس بات پر ایمان لاؤ گے؟ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، کہ اگر ان باتوں پر ایمان نہیں رکھتے تو پھر اس کے بعد کس بات پر آپ لوگ ایمان لاؤ گے؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔